اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بیٹا کل ہم نے کہا تھا کہ آج ہم سبق کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، تو اگر آپ ٹائم ٹیبل میں دیکھیں تو آج جو ہے وہ جوامع الکلم لکھا ہوا ہے بیٹا، یعنی چہل حدیث۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں جو ہے نا صرف ٹائٹل کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں، وضاحت کر دیتا ہوں۔ بیٹا اگر بات مختصر کروں نا، مختصر کروں، لیکن جو مطلب کی بات ہے وہ اس میں پوری ہو جائے تو ایسے جملے کو، ایسی بات کو جامع کہتے ہیں، جامع معنی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑی بات جامع ہے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کی، بات مختصر ہے، لیکن مقصد جو ہے اس میں پورا بیان کر دیا گیا، تو ایسی بات کو جامع کہا جاتا ہے۔ لمبی لمبی بات کی جائے، لمبی لمبی بات کی جائے، لیکن مقصد اس میں جو ہے وہ پورا واضح نہ ہو تو اس کو جامع نہیں کہیں گے۔ جامع یعنی جس میں جامعیت ہے، میں پھر آسان لفظوں میں کہتا ہوں، ایسی بات جو مختصر ہو لیکن اس میں جو اپنا مقصد ہے وہ پورا واضح کر دیا جائے، تو ایسی بات کو جامع کہتے ہیں۔ یعنی جی بات سمجھ میں آ گئی ہے بیٹا کہ جامع کس کو کہتے ہیں؟ جی ٹیکسٹ میں بتا دیں کہ جامع کس کو کہتے ہیں۔ وہ مختصر کلمات کہ جس میں مقصد واضح کر دیا جائے، اگرچہ وہ ہو مختصر۔ جی ٹھیک ہے، تو جامع کی جمع جوامع ہو گیا، اور الکلیم کلمہ کی جمع ہے۔ جو ہم بولتے ہیں زبان سے، جو ہمارے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ کلمات ہیں۔ تو جوامع الکلیم ایسے کلمات جو مختصر ہیں لیکن اپنا معنی پورا دیتے ہیں مکمل بات لیکن مختصر۔ اور آگے جو ہے وضاحت کر دی ٹائٹل میں، چہل حدیث، یہ آپ سنتی ہوں گی، چہل حدیث، چہل حدیث، ٹھیک ہے۔ تو چہل کا مطلب ہوتا ہے 40، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ چہل جو ہے وہ 40 کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کتاب میں 40 احادیث مبارکہ کو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے وہ جمع کیا ہے۔ اس کتاب میں ہم 40 احادیث پڑھیں گے، ہیں مختصر لیکن جو ہے جامع، ہیں مختصر لیکن بات جو ہے اس میں مکمل معانی جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن بات اس میں مکمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، اوتیتو، مجھے عطا کیے گئے ہیں بجوامع الکلم، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع کلمات عطا فرمائے۔ یہ کلمات مختصر ہیں لیکن معانی جو ہے، ان کا مطلب جو ہے، ان کا مقصد جو ہے بالکل واضح ہے۔ جی یہ صرف آپ کو ٹائٹل سمجھایا بیٹا کہ چہل جو ہے، چہل کے لفظ سے آپ بالکل پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جوامع الکلم سے آپ پریشان نہ ہو۔ تو چہل کہتے 40، تو 40 حدیثوں کا مجموعہ ہے یہ۔ اس کتاب میں 40 احادیث جو ہیں وہ مبارکہ ہم پڑھیں گے۔ وہ چہل درود شریف بھی ہوتا ہے، 40 درود ہیں،
اور چاہل ادعیہ مسنونہ، یہ جیسے نیچے لکھا ہوا ہے 40 مسنون دعائیں، تو اسی طرح چاہل حدیث یعنی 40 جو ہے وہ احادیث مبارکہ. یہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ان کو جمع کیا ہے. تو اب ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں. کوئی بات سمجھنا چاہیں تو بتا دیجئے گا، ہینڈ ریز کر لیجئے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالی توفیق دے دیں، اگر اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما دیں تو 40 احادیث کو یاد کر لیا جائے. اگر اللہ تعالی توفیق عطا فرما دیں تو ان 40 احادیث مبارکہ کو زبانی یاد کر لیا جائے. پتہ نہیں سلیبس میں یاد کرنا ہے یا صرف ترجمہ ہے. میں انشاءاللہ پھر دیکھ لیتا ہوں کہ یہ جو آیا سلیبس میں نصاب میں آیا یاد کرنا ہے کہ صرف ترجمہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. جی جانتی ہیں کوئی کہ سلیبس میں یاد کرنا ہے یا میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے نصاب میں شامل ہے جوامع الکلم، تو وہ دیکھ لیں گے کہ آیا یاد کرنا بھی ضروری ہے کہ نہیں. تو لیکن کریں انشاءاللہ، اس کی بڑی برکات ہوں گی، بڑی برکات ہوں گی 40 احادیث کے مجموعے کو یاد کرنا. عرب لوگ جو ہیں ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں حفظ المتون کے نام سے ایک پیریڈ ہوتا ہے ٹائم ٹیبل میں. حفظ المتون یعنی متن کو یاد کرنا. حفظ المتون متن کو یاد کرنا. تو اس میں پھر وہ احادیث مبارکہ کو بھی یاد کرتے ہیں. اس میں پھر قرآن پاک کا کچھ حصہ جو ہے وہ حفظ کرتے ہیں اگرچہ مکمل حافظ نہ ہوں. ہمارے جامعات میں بھی اب میرا خیال اس سال سے سلیبس میں اس چیز کو شامل کر دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں درجہ اتنی احادیث مبارکہ کو یاد کرے گا. فلاں فلاں جو کلاس ہے وہ اتنی حدیثوں کو یاد کرے گی. یہ ویسے میں آپ کو کچھ معلومات کے لیے ویسے ابھی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، شوق دلانے کے لیے، آپ کو شوق دلانے کے لیے کہ درجہ اولا جو ہے طلبہ اتنی حدیثیں یاد کریں گے، دوسرے درجے والے اتنی حدیثیں یاد کریں گے، تیسرے درجے والے اتنی حدیثیں یاد کریں گے. تو یہ انشاءاللہ اس سال جامعہ کے سلیبس میں جو بنین کا ہے، لڑکوں کا ہے، بوائز کا ہے، اس میں یہ شامل کیا جا رہا ہے. شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی روایت، سب سے پہلی حدیث مبارکہ. بیٹا عمل کا لفظ آپ اردو میں بولتے ہیں، عمل کا لفظ سب کو پتہ ہے. اعمال جو ہیں یہ بھی لفظ اردو میں بولا جاتا ہے. عمل کی جمع اعمال، زیادہ اعمال جو ہیں یعنی کہ عمل کی جمع جو ہے وہ اعمال ہے. سب کو پتہ ہے. نیت سب کو پتہ ہے، دل کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ نیت ہے. اب یہ دیکھیں اس مختصر حدیث مبارکہ میں، اس مختصر حدیث مبارکہ میں میرا خیال ہے کہ کوئی نئی وکیبلری نہیں ہے. وکیبلری عمل اور نیت دو چیزیں ہیں اور دونوں لفظ جو ہے بالکل اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں. عمل کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، نیت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. بیٹا میں نے شیئر کی ہوئی ہے، کتاب شیئر ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ سب سے پہلی روایت میں نے سکرین شیئر کی ہے، تو سب سے پہلی روایت، سب سے پہلی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات. عمل کی جمع اعمال،
اعمال بھی اردو میں بولا جاتا ہے، نیت اردو میں بولا جاتا ہے، اس کی جمع نیات. بس یہ دو لفظ ہیں وکیبلری، اور دونوں وکیبلری کے الفاظ جو ہیں وہ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہندی میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہندی میں اس لیے کہا کہ اب مطالبات ہماری ہندوستان سے بھی ہیں. یہ لمحہ عمل کا لفظ وہ بولتے ہیں ہندی میں، اعمال بھی نیت بھی بولتے ہیں میرا خیال. اردو میں جب بولتے ہیں تو بولتے ہیں، لکھتے ہیں تو نکلتے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال، بے شک اعمال کا دار و مدار بالنیات، نیتوں پر. کہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں اگر نیت اچھی ہے تو اچھے ہو جاتے ہیں، اگر نیت بری ہے تو برے ہو جاتے ہیں. نیچے لکھا حاشیہ، مگر دیکھیں نا نیچے حاشیہ، تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں حاشیے ہوتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا اردو کا حاشیہ لکھا ہوا ہے. آگے ایک نمبر لکھا ہوا ہے، ایک نمبر کو نیچے واضح کیا گیا ہے، یعنی اچھی نیت سے اچھے اور بری نیت سے برے ہو جاتے ہیں. اعمال جو ہیں سارے عمل نیت سے ہیں، اور اچھی نیت سے عمل اچھے ہو جاتے ہیں، بری نیت سے عمل برے ہو جاتے ہیں. تو انما الاعمال بالنیات، بڑی آسان روایت آپ کو آتی بھی ہوگی، اس کو ازبر یاد بھی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی پہلی روایت ہے یہ، انشاءاللہ زاد الطالبین میں بھی ہم پہلی روایت یہی پڑھیں گے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سمجھانے کے لیے وضاحت کر رہا ہوں بیٹا، صرف مختصر سی وضاحت ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے سے. اب آپ دیکھیں شہادت کا عمل کتنا مقبول عمل ہے. اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتا ہے اتنا مقبول عمل ہے، اتنا مقبول عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ، میں آپ کے راستے میں جہاد کروں، شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل، مجھے پھر شہید کر دیا جائے. اتنا مقبول عمل ہے کہ اس منصب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. لیکن بیٹا یہی شہید جو ہے، اگر اس کی نیت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے بڑا دلیر کہیں، بڑا جو ہے وہ کہیں بڑا ہمت والا، طاقت والا ہے، بڑا اچھا لڑائی کرتا ہے. جب اس نے اپنی نیت بدلی، جب اس نے اپنی نیت بدلی تو قیامت کے دن ایسے شہید کو دربار میں اللہ کے لایا جائے گا. اسے جو ہے وہ کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قوت دی، طاقت دی، تو تم نے کہاں پہ صرف کی. وہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ میں صرف بیٹا سمجھانے کے لیے، مفہوم سمجھانے کے لیے، باقی ہمارا جو سبق ہے وہ اتنا ہی ہے، انما الاعمال بالنیات، بس اتنا یاد کرنا کافی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، سارے اعمال نیت سے ہیں. میں بتلا رہا ہوں شہادت اتنا بڑا عمل، لیکن اگر نیت دنیا کو خوش کرنا تھا تو قیامت کے دن یہ شہید جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں قوت طاقت دی، تم نے کہاں پہ خرچ کی. تو وہ کہے گا اللہ، تم راستے میں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تم نے تو اس لیے جو ہے تم لڑے، اس لیے تم نے جو ہے وہ دشمن کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی تاکہ تمہیں دلیر کہا جائے، بہادر کہا جائے. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے. اب آپ اندازہ کریں بیٹے، اتنا مقبول عمل، لیکن نیت بری تھی تو عمل بھی برا ہو گیا. بجائے اس کے کہ ثواب ملتا
الٹا جو ہے وہ جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. اسی طرح سے عالم کاری کو لایا جائے گا. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. اسی طرح سے سخاوت اتنا اچھا عمل، اتنا اللہ نے اجر رکھا ہے، اس کو بھی سخی کو بھی لایا جائے گا. اگر نیت جو ہے، ارادہ جو ہے وہ لوگوں کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا نہیں ہے، اللہ کے لیے عمل نہیں ہے، تو یہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی جو ہے وہ سیکھنا، لوگوں کو پڑھانا، اگر نیت دنیا کو خوش کرنا تھی، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، تو پھر بیٹا جو ہے یہ سارے اعمال جو ہیں ان جی سمجھ آئی ہے. بس یہ صرف سمجھانے کے لیے. اچھا عمل اچھی نیت کے ساتھ اس کا ثواب اچھائی ہے، اور برا عمل جو اچھا عمل اگر اس میں نیت بری ہو جائے، اگر اچھا عمل نیت بری ہو گئی تو پھر جو ہے وہ اچھا عمل بھی برا ہو جائے گا. جی بیٹا آگے سمجھ سب کو. اچھا جی مائک کھلا ہے، ان کا مائک کھلا ہے، تو ذرا اس بات کا خیال مردوں کی آواز مردوں کی آواز آ رہی ہے، گھر کے مردوں کی آواز آ رہی ہے. اچھا جی کوئی ہینڈ ریز کریں اگر جو ہے کوئی بات پوچھنا چاہیں. بس سبق بہت چھوٹا سا ہے، سبق صرف اتنا سا ہے کہ اعمال جو ہیں وہ نیت سے ہیں. نماز پڑھی اس لیے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو جائے، تو یہ ثواب ہی ثواب ہے. اور اگر اس لیے پڑھی تاکہ کوئی دیکھنے والا دیکھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نیت ٹھیک نہیں تھی، تو پھر جو ہے یہ بجائے اس کے کہ ثواب ہو بلکہ الٹا جو ہے وہ گناہ ہوگا. جی تو سمجھ آ گئی ہے. اب آگے چلیں، کوئی طالبہ سنا دیں مجھے سبق، پھر آگے چلتے ہیں. ہینڈ ریز کریں. جی سنائیں جی مسز جمیل. السلام علیکم بھائی صاحب. آج کا ہمارا سبق اعمال پہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار سارا نیتوں پہ ہونا چاہیے. حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو کچھ ہمارے عمل، اگر ہمارے عمل صحیح نہیں ہے تو ہمیں اس کا اجر بالکل نہیں ملے گا، خواہ وہ نیک عمل ہی کیوں نہ ہو. شہادت اتنا بڑا درجہ ہے، لیکن اگر ہماری نیت دوسروں کو دکھانے کی ہے، دوسروں کو بتانے کی کہ بھئی ہم نے اس لیے شہید ہوئے کہ لوگ ہمیں بہادر کہیں، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بالکل نہیں، بلکہ الٹا ہمیں اس کا عذاب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے، سارے اعمال نیتوں پر دار و مدار ہے. آپ نے مسز جمیل مفہوم تو بہت اچھا بیان کیا، لفظی ترجمہ ایک دفعہ کر دیں جو ہمیں. اچھا جی جی قاری صاحب، سارے اعمال نیتوں سے ہے. جی سارے عمل اعمال نیت سے ہے. نیت سے ہیں. جی ٹھیک انما ہے. الاعمال بالنیات، بے شک اعمال بالنیات نیتوں کے ساتھ ہے. جی شازیہ ظفر ایک مرتبہ جلدی سے ترجمہ کر دیں بیٹا. جی انما بے شک اعمال بالنیات نیتوں پر ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جی شاباش ٹھیک ہے. شگفتہ نور. السلام علیکم استاد صاحب. انما الاعمال بالنیات، انما بے شک ہیں اعمال سب اعمال بالنیاتی نیتوں کے ساتھ، یعنی انما الاعمال بالنیات بے شک سارے اعمال نیتوں سے ہیں. جی شاباش. اچھا جی باقی ہینڈ ریز رکھیں. اب میں کچھ ان سے عفیفہ ندیم سے بھی پوچھتا ہوں، بس ہینڈ ریز رکھیں، میں انشاءاللہ پوچھتا جاتا ہوں سارا. بیٹا آگے جو حدیث مبارکہ ہے، اس میں پہلا لفظ ہے حق.
حق ہم اردو میں بولتے ہیں، میرا آپ پر حق ہے، آپ کا مجھ پہ حق ہے، اس طرح سے ہم بولتے ہیں حقوق. تو میرا خیال یہ بھی عربی کا ایسا لفظ ہے جو ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں ووکیبلری میں. دوسرا لفظ یہاں پر ہے مسلم. تو بیٹا مسلم جو ہے مسلمان کو، تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے مسلم. مسلم جو ہے وہ ہم یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں خمسن جو ہے وہ 5 کو کہا جاتا ہے. عربی زبان میں خمس جو ہے یہ 5 کو کہا جاتا ہے. خمسن، خمسن. میرا خیال خمس کا لفظ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ. تو خمس، خا میم سین، خمسن 5 کو کہا جاتا ہے. یہ دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے 5 حقوق ہیں. آسان سی بات ہے. حق المسلم، مسلمان کا حق. علا کہتے ہیں پر کو، علی المسلمی، مسلمان پر. خمسن 5. علا کا مطلب ہوتا ہے پر. انگلش میں آن کہہ لیں ذرا، ٹھیک ہے، ایٹ کہہ لیں، ابھی فی الحال آپ کو سمجھانے کے لیے. حق المسلم، مسلمان کا حق. علی المسلم، دوسرے مسلمان پر. کتنے ہیں؟ خمسن 5 ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، میرا یہ آپ پر 5 حق، آپ کے مجھ پر 5 حق ہیں. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر جو ہے وہ 5 حق ہیں. اتنی بات آ گئی ہے سمجھ؟ حق کا لفظ بھی بیٹا اردو میں استعمال شدہ، مسلمان کا لفظ بھی مسلم جو ہے وہ بھی اردو میں استعمال شدہ. تو ووکیبلری کا کوئی لفظ اس میں نیا نہیں ہے ابھی تک جو آپ نے پڑھا جی. تو عفیفہ ندیم بیٹا آپ سنائیں. عفیفہ ندیم جلدی بیٹا، ٹائم نہیں ہے. عفیفہ ندیم. اہلیہ شفیق میں نے آپ کو دیا مائک. اہلیہ شفیق مائک آپ کو دیا بیٹا. استاد جی مجھے پتا نہیں تھا چل جاتے نا مائک کہاں سے انمیوٹ کرتے ہیں. اچھا ہے. السلام تو علیکم. حق المسلمی المسلمی خمسن. حق المسلمی علی المسلمی خمسن. استاد جی میں بولوں گی کہ وہ بولے گی؟ چلیں آپ بول دیں جلدی بیٹا. حق المسلمین، ایک مسلمان کا حق علی المسلمین، دوسرے مسلمان پر خمسن 5 ہیں. ہاں جی، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. بہترین ہے. اچھا جی اہلیہ شفیق، اب آپ ایک مرتبہ اسی کا ترجمہ کر دیں. جی استاد جی. حق المسلمی، مسلمان کے حقوق ہیں، علی المسلمی، مسلمان پر خمسن، مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 رد السلام. بس منی آپ نہیں کہیں گے بیٹا، میں بتاتا ہوں. اب وہ حقوق کیا ہیں بیٹا؟ کہتے ہیں کہ جی میں نے فلاں سے کوئی بات کی، اس نے تو میری بات کو رد ہی کر دی، لوٹا دی، یعنی مجھے لوٹا دی ہے. تو رد کے معنی جواب کے آتے ہیں. اردو میں رد کسی کو رد کر دینا، انکار کر دینا، تو اس کا کے معنی جواب کے آتے ہیں. تو سلام ہے. پہلا حق جو مسلمان کا ہے وہ سلام کا جواب دینا، کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو سلام کہتا ہے
تو جس کو سلام کہا ہے اس پر لازم ہے، سلام کرنے والے کا حق ہے کہ اس کو کیا دیا جائے، سلام کا جواب دیا جائے، وعلیکم السلام کہا جائے، رد السلام۔ عیادت کا لفظ آپ بولتے ہیں، عیادت اردو میں بولتے ہیں، فلاں کی عیادت کے لیے گیا بیمار پرسی، مریض 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 بھی بولتے ہیں۔ تو اردو میں مریض کی عیادت اردو میں بھی بولتے ہیں، عربی میں بھی عیادت المریض، اور اتباع کا لفظ بھی بولتے ہیں، کسی کے پیچھے چلنا، اور جنازہ اردو میں ہم بولتے ہیں، جنازہ بھی بولتے ہیں، اتباع بھی بولتے ہیں، جنازے کے پیچھے جانا۔ ٹھیک ہے، اب وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہفتے والے دن، کل تو جمعہ ہے، ہفتے والے دن اسی حدیث مبارکہ کو مزید واضح کریں گے انشاءاللہ، شروع سے حق المسلم علی المسلم۔ انشاءاللہ آپ بھی مطالعہ کر کے آئیں تو انشاءاللہ میں بھی اس کو واضح کروں گا۔ جی السلام علیکم۔ اچھا، جو سال اول کی طالبات ہیں نا دراسات کی، ان کا ابھی سبق بیٹا الگ سے حدیث کا ہے میرے ساتھ، تو وہ سال اول دراسات کی طالبہ یہاں نہ ہوں، آپ کو جو لنک سینڈ کرے ہیں ہینڈ ریز ختم کیجئے گا، ہینڈ ریز ختم کیجئے گا ذرا۔ جی تو جو سال اول دراسات کی طالبات ہیں وہ ہینڈ ریز کریں ذرا، ہینڈ ریز کریں، دراسات سال اول کی طالبات۔ تو بیٹا آپ اب دوسرے لنک میں آ جائیں گے جو آپ کی کلاس کا لنک ہے، اب وہاں انشاءاللہ ہماری کلاس جو ہے وہ حدیث مبارکہ کی ہوگی، وہاں پر جو آپ کا سلیبس ہے، نصاب ہے۔ جی یہ میں آپ کو دیتا ہوں مائک، یہ کچھ کہنا چاہتی ہیں یا اس میں آئیں گی کلاس میں؟ جی کلاس میں آ جائیں بیٹا، سال اول کی کلاس میں آ جائیں جو سال اول کی ہیں۔ السلام علیکم۔